یہ وہ لوگ ہوں گے نہیں شیعہ کی تکفیر کی یہ بھی بتائی باقی جو ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفرتیں پھیلانا، دوریاں بانٹنا، ٹکڑیوں میں تقسیم کرنا، کسی بنی بنائی چیز کو گرا دینا بہت آسان کام ہے، لیکن محبتیں بانٹنا، ایک کرنا، قریب لانا، کسی چیز کو بنانا بڑا مشکل ہے۔ آج مسلمان تفرقوں میں بٹا ہوا ہے، آج مسلمان دوریوں میں الجھا ہوا ہے، آج مسلمان نفرتیں پھیلا رہا ہے، آج مسلمان کہیں کا کہیں جا رہا ہے، آج مسلمان مصائب کا شکار ہے، آج مسلمان مسائل کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، ایک دوسرے کا فائدہ نہیں دیکھتے، بلکہ ہمیشہ تلوار نیام سے نکالے ہوئے مسلسل ایک دوسرے پہ وار کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ کبھی ہاتھ سے وار، کبھی زبان سے وار، کبھی فتویٰ باز اور فتویٰ باز مولا آج کل مارکیٹ میں ارزان نرخوں پر دستیاب ہیں، جو کافر کہتے ہوئے دیر نہیں کرتے۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ کسی ایسے کو دیکھا جائے، کسی ایسے کو فالو کیا جائے کہ جو محبتیں بانٹتا ہو، جو ایک کرتا ہو، جو آپس میں جوڑتا ہو، نہ کہ اس کے پیچھے چلا جائے، جو دوریاں بانٹتا ہو، جو دور کرتا ہو۔ آئیے ایک سوال جو محمد علی مرزا سے کیا گیا، ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ہمیں یہ غرض ہے کہ کہہ کیا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے۔ پوچھا گیا کہ کون کافر ہے، کون مسلمان ہے۔ میں کسی فرقے کا نام نہیں لیتا، آپ ذرا خود ہی دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی شاہ جی، اچھا یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ ارتداد والا نعوذ باللہ صحابہ کرام پہ تہمت بس لگاتے کرو ہیں، شاہ جی، ہن تسی آخری بم چھڈن لگے ہو۔ ہاں یہ ایک بات کی جاتی ہے نا جی کہ آپ جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے نا اصحابی والی، اصحابی بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ وسلم کی زندگی میں مومن تھے، آپ کی وفات کے بعد کافر ہو گئے، انہی کو صحابی کہا جا رہا ہے۔ یہ امتی والی روایت لے کے آتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ میں نے مسئلہ 96 میں بتایا کہ منکرین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب کے ساتھ ملنے والے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو ارتداد کا شکار ہوئے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ ارتداد تو وہی ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں مسلمان تھا، حضرت ابوبکر کی زندگی میں وہ کافر ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے۔ نہیں شیعہ کی تکفیر کی یہ بھی بتائی باقی جو ہے نا وہ ہاں تکفیر کا معاملہ یہ ہے میرے بھائی جی، تکفیر کا معاملہ جو ہے نا یہ مسئلہ بڑا ایک ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اینالوجیز بنانی شروع کر دینا اگر ہم، تو معاملات بڑے بگڑ جائیں گے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے صرف محبت رکھے گا مومن، علی سے بغض رکھے گا صرف منافق۔ اب اس حدیث کے تحت جن جن لوگوں نے حضرت علی کو تکلیفیں دی ہیں، ان کے اوپر ہم منافقت کا فتویٰ کیا لگانا شروع کر دیں گے؟ بھئی ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے۔ اس طریقے سے آج اگر کسی تک کوئی دین ایسا ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے، آپ بجائے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ جن لوگوں کے اوپر آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں ان کی شان میں نہج البلاغہ میں خطبے ہیں، اور معاویہ بھی جو ہے اس کو بھی کافر حضرت علی نے کبھی نہیں کہا، اس کو منافق نہ کہیں۔ آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ان تک بات یہی پہنچی ہوئی ہے۔ صحابہ کی تکفیر تو چھوٹا مسئلہ ہے، اس سے بڑا مسئلہ تو توحید کا ہے، وہ اس کے اندر مبتلا ہے۔ صحابہ کی تکفیر چھوٹا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ بڑا ہے۔ قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ صحابہ کی تکفیر معاف نہیں ہوگی، پکڑ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے کسی کو کافر کہا دونوں میں سے کافر ہو گیا، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہے۔ حضرت عمر نے نہیں تھا کہہ دیا ابن ابی بلتا کو، جس نے حضور کی مخبری کر دی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ جوڑے میں سے خط نکال کے لایا وہ عورت والا، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا چھوڑو، یہ بدری ہے، اللہ نے اگلی پچھلی خطائیں اس کی معاف کر دی ہوئی ہیں۔ نبی کے ساتھ خیانت کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان تھا، اس کو غلطی تعویل کی لگ رہی۔ حضرت عمر کو بھی آپ سے نے یہ نہیں کہا کہ تم توبہ کرو، تم نے ایک مومن کو منافق ہے، ان کو پتا تھا، انہوں نے اپنی تعویل کے مطابق صحیح کی۔ اس طریقے سے اگر کسی میں ہے، ہم تو لعنت بیچتے ہیں اس شخص کے اوپر جو ابوبکر، عمر اور عثمان کو کافر کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کے کسی صحابی کو اوپر۔ لیکن مسئلہ ہے کہ جس کو یہ کینسر لگ گیا ہوا ہے، اس کا علاج کس نے کرنا ہے؟ سعودی عرب کے ریال لے کے اپنے مولویوں کا تو علاج نہیں کر رہے ہیں، ان کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں۔ اور یہ بھی توصیف راشدی کلپ چڑھا رہا ہے وہ یاسر الحبیب کے۔ یاسر الحبیب وہ رافضی ہے جس کو ایران والے کافر کہتے ہیں، پاکستان کے شیعہ کافر کہتے ہیں۔ رافضی وہ تو امام خمینی کو کافر کہتا ہے یاسر الحبیب، اور اس کے کلپ عربی والے چڑھا چڑھا کے جواب دے رہا ہے سنی عوام دیکھو شیعہ کیا کر رہے ہیں، اور شیعہ تو اس کو خود خبیث کہتے ہیں۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں قادیانیوں کے کلپ چڑھاؤں اور میں کہوں کہ جی دیکھو سنی شیعہ عوام یہ قادیانی کیا کر رہے ہیں، یہ تم اہل سنت میں سے ہی نکلے ہوئے ہیں۔ قادیانی کس میں سے نکلے ہیں؟ غلام احمد قادیانی کون تھا؟
देवबंदियों और अहले हदीसों का शागिर्द था, सुन्नी था ना, शिया में से तो नहीं निकला था जी, सुन्नियों में से निकला है ना। सुन्नियों में से। तो क्या जब सुन्नी उससे लाने बरात कर चुके हैं, कादियानियों का वबाल उस पर डाला जा सकता है? यासर अल हबीब खबीस जो वो बैठा हुआ है अरब मुल्कों के अंदर और वो तकरीरें करके तो सईदा आयशा के बारे में बकवास करता है और कुनूत नाज़िला पढ़ रहा होता है अबू बकर के ऊपर, उमर के ऊपर, उनकी ये बातें बताते हैं। इनको ये पूछो अल्लाह के बंदो, इनके ऊपर जो लानत कर रहे हो तुम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, तो ये भी साथ फिर बताओ। मुनाफिक ना, मैंने पूरी बात बताई है, मैं कहता हूं उस पर भी लानत है और उसके खिलाफ लेक्चर चढ़ाने वाले जो हैं वो खुद लानत के मुस्तहिक हो रहे हैं, हक छुपा के आधी बात कर रहे हैं कि उसको तो शिया जो है खुद राफदी कहते हैं। सऊदी अरब में अपना ईरान में पाबंदी है उस शख्स को, ईरान से उसको मुल्क से निकाला गया इसी खबीसत के बाद, और खमनाई साहब ने फतवा दिया है बकायदा उसके खिलाफ कि ये खबीस का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना जी। तो जिस चीज को वो ऑन ही नहीं कर रहे, आप उनके हवाले कमजोर पेश कर करके तो वो मतलब उनको चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल बेईमानी कर रहा है ये। भाई रियाल आपने हलाल करने, खुदा के लिए सच्ची बात करो, उन लोगों का रद्द करो जिनका रद्द बनता है। ठीक है ना जी। ये किसको आप, और फिर आपने जवाब देना है, वो अरबी में क्लिप है ना, तो अरबी में जवाब दो, आगे अरबी में जवाब देना, पता लगे। उर्दू में क्लिप दिखा दिखा के वो जवाब दे रहा है। ठीक है ना जी। तो इस तरीके से मामलात कर रहे हैं, तो इनको मतलब शर्मो हया करनी चाहिए। तो इस तरीके से नहीं होती चीजें। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, ज़रूर इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। बस एक ही पैगाम कि मोहब्बतें बांटें, एक हो जाएं, एक उम्मत बन जाएं, बस सिर्फ मुस्लिम बन जाएं, न कि काफिर काफिर, फलां काफिर, फलां ये फलां वो, बल्कि यहाँ तक कि बस जो। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, ज़रूर इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। बस एक ही पैगाम कि मोहब्बतें बांटें, एक हो जाएं, एक उम्मत बन जाएं, बस सिर्फ मुस्लिम बन जाएं, न कि काफिर काफिर, फलां ये फलां वो, बल्कि यहाँ तक कि बस जो कलमतु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है वो एक हो जाए, वो एक परचम तले आ जाए, वो एक दूसरे को मजबूत करे। जिस फिक्र से ताल्लुक़ है, जिस मसलक से ताल्लुक़ है, अपने मसलक पे कार बांध रहे, अपने आप को उस पे कार बांध रखे, पाबंद रखे, उसी मुताबिक अपनी मजहबी मामलात को वो अदा करे। किसी को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, ना कि ये कि फ़लाँ ने ये क्यों जुलूस निकाल दिया, फ़लाँ मिलाद क्यों मनाता है, फ़लाँ हाथ क्यों बांधता है, फ़लाँ हाथ क्यों छोड़ता है। नहीं, इन चीज़ों से निकलिए, इख्लाफात को अपने तक महदूद रखिए, इसे एक इल्मी बहस ज़रूर बनाइए ताकि हक़ को सच तक इंसान पहुंच सके, लेकिन दुश्मनी का अंगारा ना बनाइए, इसे आग ना बनाइए। बस मोहब्बतें बांटें। आज की वीडियो में बस इतना ही पैगाम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरा और आपका ये साथ जारी व सारी रहे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।